सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम की सुबह लश्कर उम्र साद के हजारों सिपाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे से काफिले के बिलमुकाबिल सफाराई करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम लश्कर यजीद के सामने खड़े होना इस वाक़े से बहुत ज्यादा मुशाबिहत रखता है कि जब उनके जद्दे बुजुर्गवार पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर अबू सुफियान के सामने खड़े थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने दरगाह इलाही में दुआ करने के बाद लश्कर यजीद को वाज करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम इन्हें कूफियों के खत याद दिलाते हैं और इन पर हुज्जत तमाम करते हैं। मैं समझता हूँ कि लोग हुसैन से बरतरीन रूहानी और हयाती सिफात को सीख सकते हैं, यहाँ तक कि गैर मजहबी अफराद और वो लोग जो इन सिफात को पसंद नहीं करते वो भी इस एहसास को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिसकी गहराइयों में उतरा जा सकता है। इंतहा दर्जे का जुल्म जो करबला में अंजाम दिया गया, उसका मुकदमा वो पोशीदा मजालिम थे, ऐसे रकीक मजालिम थे कि इस्लामी माशरे ने इनके खिलाफ क़याम न किया। अमर खिलाफत में पेश आने वाले वाक़यात का मुख्तलिफ पहलुओं की तरफ चले जाना और इस्लाम के असल रास्ते से हट जाना एक रात में नहीं हुआ। इसके मुकदमात भी पहले वक़ू पजीर हो चुके थे। ये क़याम इंसानी और आलमी इक़्तिदार की मजबूती का तसलसल है, जबकि यजीद का वजूद और वो लोग जिन्होंने इसकी बैत की ज़माना जहलियत और कौम परस्ती का तसलसल है। अभी इमाम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू ख़त्म ना हुई थी कि कैस इब्ने अशस कंदी कहता है, ऐ हुसैन, इन्हें मालूम तुम क्या कह रहे हो। तुम सिर्फ अपने चचाजाद के सामने तस्लीम हो जाओ, वो तुम्हारे मुताबिक अमल करेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी तरफ देखकर फरमाते हैं, खुदा की कसम, पस्त लोगों की मानिंद तुम लोगों के सामने तस्लीम ना होऊंगा और गुलामों की तरह फरार भी इख्तियार नहीं करूंगा। इब्न साद इमाम अलैहिस्सलाम के साथ जंग से मुतालिक इब्न ज़ियाद का हुक्मनामा हुर को देखता है। हुर सख्त शक व तरदीद का शिकार हो जाता है। वो अपने घोड़े की तरफ जाता है, इसके पास खड़ा हो जाता है। इसने अगरचे अभी तक इमाम अलैहिस्सलाम के साथ सख्त रवैया रखा है, लेकिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के सामने उनके अदब व एहतराम को मलूज़ खातिर रखा था। जो कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलाम से मुतमईन हो जाता था और कोशिश करता था कि लश्कर इमाम में शामिल हो जाए, नेज़ वो जानता है कि मौत की तरफ जा रहा है और अगर वो जिंदा रह भी गया तो सख्त तरीन सज़ा का मुस्तहिक करार पाएगा। जंग हतमी थी, इसलिए हम देखते हैं कि इस जमात के दरमियान हुरा बिन यजीद तमीमी जैसा शख्स नहीं मिलता। इस पलटने की वजह है, अगर आप इस वाक़े का बगौर मुताला करें तो मालूम होगा कि इसकी बुनियाद तरबियती मराहिल में पाई जाती है। एक शख्स कहाँ से उठा और किन मराहिल से गुजरा, इसकी शख्सियत में कौन से अहम अनासिर पाए जाते हैं। हुर जो कि इब्न साद की तरफ से कबीले बनी तमीम और हमदान के सिपह सालार मुकर्रर हुए थे, घोड़े पर सवार होकर लश्कर से अलग हो जाते हैं। एक सिपाही आगे आता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम हमला करना चाहते हो? हुर का वजूद कांप रहा था और इनका चेहरा परेशान था। सिपाही हैरानी से पूछता है, अगर मुझसे पूछे कि कूफे का सबसे बहादुर मर्द कौन है तो मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ। मैदान जंग में आने के बाद आखिर ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है? हुर कहते हैं कि खुदा की कसम, मैं खुद को जन्नत और दोज़ख के दरमियान महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो दोज़ख का इंतखाब नहीं करूँगा। फिर अपने घोड़े पर सवार होकर इमाम अलैहिस्सलाम के खेमे की तरफ जाते हैं। इमाम के सामने जाने के बाद कहते हैं, यब्न रसूल अल्लाह, मैं ये गुमान नहीं कर रहा था कि ये सितमकार कौम मामले को यहां तक ले आएगी और आपके साथ जंग के लिए आमादा हो जाएगी। मैंने गलत रास्ते का इंतखाब किया था।
کیا میری توبہ قابل قبول ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں، خداوند تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مناسب جگہ پر اس کی شخصیت کا ایک پہلو باادب ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ نجابت اپنا کام کرتی ہے، بالآخر اسے اس جگہ پلٹا دیتی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے اور اسے نجات دیتی ہے۔ حر بن ریائی لشکر یزید سے منہ موڑ کر گھر کو لوٹ سکتے تھے، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کی صف میں آگے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے شہادت کی طرف رخ کیا۔ کیا کسی کو شک تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بچ جائیں گے؟ اس لحاظ سے کہ اس بیابان میں حر اور اس کے لشکر کو پانی کی ضرورت تھی، امام نے انہیں سیراب کیا۔ تاریخ میں ہے کہ انہوں نے 3 نمازیں اکٹھے پڑھی، یعنی یہ حر تھا جس نے امام کو خود سے برتر سمجھا۔ حر امام علیہ السلام سے اجازت لیتا ہے تاکہ لشکر سعد کے ساتھ بات کر سکے۔ پھر وہ آگے آئے اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تمہاری مائیں تمہارے ماتم میں بیٹھے، خدا کے صالح بندے کو دعوت دی اور پھر اس کی نصرت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ تم نے اسے پیغام دیا تھا کہ اس کی حمایت میں اس کے دشمنوں سے لڑو گے، اب چاہتے ہو کہ اسے قتل کر ڈالو؟ ہر طرف سے اس کا محاصرہ کر لیا ہے، دوسرے شہروں اور خطوں میں اسے جانے سے روکتے ہو۔ فرات کا پانی جسے یہود و نصارہ اور مجوس اسے پیتے ہیں اور کالے کتے و سور اس میں غوطے لگاتے ہیں، اس پر اور اس کے خاندان کے بچوں اور عورتوں پر بند کر دیا ہے۔ روز محشر کی پیاس کے وقت خدا تعالیٰ تمہیں پیاسا رکھے۔ ابن سعد کے تیر اندازوں نے حر کا نشانہ بنایا، وہ امام علیہ السلام کے پاس واپس آ جاتے ہیں تاکہ جنگ لڑنے کا اذن حاصل کر سکیں۔ فتح کی ایک بنیاد ہے اور وہ خالص توحید ہے۔ ابھی جو میں کہوں گا اس پہ غور کیجئے گا۔ اور دوسری چیز پروردگار کے ساتھ گرم رابطہ، جس میں تپش پائی جاتی ہے، نیز عاشقانہ رابطہ اس کی بنیاد ہے۔ حر ریاحی امویوں میں سے نہیں تھے، بلکہ صرف مسلم حکومت کے ایک لشکر کے سپہ سالار اور مامور تھے، یہاں تک کہ وہ صرف ایک عسکری سربراہ ہونے کے حوالے سے احکامات کی تعمیل کریں۔ تاریخی اعتبار سے حر اس مسئلے میں کہ جس میں اموی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے شامل نہ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حر بن یزید ایسی شخصیت ہے جو اپنی ذات میں منحصر ہے، اسی طرح ان کوفیوں میں سے بھی نہیں ہیں جو عہد شکنی کر رہے تھے، یا وہ دشمن بھی نہیں تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے بالمقابل کھڑے ہو جاتے۔ لہٰذا ایسی شخصیت ایک تاریخی موقف کی حامل اور انقلابی قیام کا تسلسل تھی، چاہے دوسری طرف یزید جیسا انہیں خاموش کروانے کے لیے ہو۔ عمر ابن سعد ایک تیر کو کمان میں ڈالتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی لشکرگاہ کی طرف پھینکتا ہے، پھر لشکر کی طرف منہ کرتا ہے اور کہتا ہے، امیر کے سامنے گواہی دینا کہ میں وہ پہلا شخص تھا جس نے تیر پھینکا تھا۔ پھر سینکڑوں تیر اپنی کمانوں سے لشکر امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا دیے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ پر رحمت خدا ہو، اٹھو اور اس موت کی طرف آگے بڑھو کہ جس سے فرار ممکن نہیں۔ ناصرین امام علیہ السلام نے دشمن کی طرف رخ کیا اور میدان جنگ کی طرف لپکتے ہیں۔ اگر ہم نفسیاتی اور اخلاقی حوالے سے دیکھیں تو یہ بات میرے لیے بہت واضح ہے کہ
مذاکرات کی تشریحات اور سب سے اہم وہ واقعات جو جنگ کے بعد وقوع پذیر ہوئے، ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے لشکر میں بہت سے سپاہی حسین کے ساتھ جنگ پر خوش نہ تھے۔ عام سپاہیوں میں کوئی جذبہ نہ تھا، حتیٰ بعض سپہ سالاروں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس سے بہتر راہ حل تلاش کریں، اس سیاسی مشکل کے حل کے لیے اس سے ہٹ کر کوئی اور راہ حل نکالیں، ایسا راستہ جو ایک اہم اور معتبر شخصیت، وہ بھی امام جیسی شخصیت پر حملہ کرنے یا انہیں قتل کرنے کے علاوہ ہو۔ اس بنا پر میرا خیال ہے کہ واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ نفسیاتی اور روحی طور پر عسکری جذبے کے اعتبار سے یزیدی فوج بہت کمزور تھے۔ 30 گھوڑ سوار اور 42 پیادے امام علیہ السلام کا کل لشکر تھا، جبکہ ابن سعد کے پاس ہزاروں گھوڑ سوار اور پیادہ سپاہی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 30,000 تھی۔ امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر دشمن کی طرف رخ کیا اور انہیں یاد دہانی کروائی کہ وہ پہلے مسلمان مرد علی ابن ابی طالب کی نسل سے ہیں اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایمان لانے والی پہلی خاتون کی اولاد میں سے ہیں۔ اس وقت شمشیر خدا ان کے ہاتھ میں ہے۔ ابن سعد کے سپاہی حقیقت سے آنکھیں بند کر کے حسین ابن علی کی حرمت کا انکار کرتے ہوئے غیر مساوی جنگ کا آغاز کر دیتے ہیں۔ ان دو لشکر کے درمیان پہلی لڑائی میں امام علیہ السلام کے بعض انصار کی شہادت اور 50 سے زائد مجروح ہوئے۔ جناب حر شہداء کے پہلے گروہ میں سے ہیں۔ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔